الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس سے اگلی جمعہ کے اندر جو موضوع تھا اور بات چل رہی تھی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اس کے متعلق قدر تفصیل آئی تھی. آل عمران آیت نمبر 118 فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، اپنے علاوہ دوسروں کو جگری دوست نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے کے اندر ذرہ برابر وہ کسر نہیں چھوڑتے ہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو تمہیں تکلیف اور مصیبت ہی پہنچانا چاہتے ہیں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کبھی کبھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی زبانوں سے تمہارے اندر کی دشمنیاں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن دل کی بات وما تخفی صدورہم اکبر، تمہاری دشمنی ان کے دلوں میں اس سے زیادہ ہے جو زبان سے ظاہر کرتے ہیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. زمانے کے نصیب و فراز کے اعتبار سے آج 1450 سال سے زیادہ قرآن کی تعلیمات ہر عہد، ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے ہر قوم کے لیے قرآن نے جب بھی کہا ہے قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کھول کر کے نشانیوں کو بیان کیا ہے، اگر تم سمجھے، عقل رکھے، غور و فکر کرے. اس کے متعلق اس سے پہلے کی جمعہ مختصر تشریح ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس پر اشارہ کیا تھا. آج سورہ ممتحنہ، یہ سورت جو ہے وہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ ہے. ایک قصہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورہ ممتحنہ. مختصر اس کا حاصل یہ ہے، جنگ بدر کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ زمانہ درمیان کا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خواب نظر آیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تاریخ اور سن کا تعین نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خواب نقل کیا، سب کے سب جو ہے وہ چلے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے. دشمنوں کو، مکہ والوں کو معلوم ہوا تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، انہوں نے آگے چل کر کے روک دیا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے ہیں. ایک درخت کے پاس میں، ایک مقام کے پاس میں جو حدیبیہ نامی جگہ ہے، وہاں پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، وہی روک دیا گیا. اب کیا کرے؟ تو اس بارے میں سمجھوتا اور صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں.
بہت ہی کڑی اور دب کر کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے صلح کی تھی۔ جو کچھ صلح میں شرائط جانبین سے دونوں طرف سے نقل کیے گئے تھے، پرامن فضا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف اسلام کی دعوت اور خدمت دینا شروع کر دیا، لیکن اندر سے چونکہ ان میں یہودیوں کی بھی سازش تھی، تال میل تھی، اس لیے صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی انہوں نے مکہ والوں نے اس کا بھنگ کر لیا تھا، توڑ دی تھی، صلح نامے کی شرائط کے خلاف میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ جو ہماری صلح ہوئی تھی انہوں نے صلح توڑ دی، تو اب ایک بارگی مسلمان جو ہے مدینہ والے مکۃ المکرمہ پر حملہ بول دے ہوئے، لہذا مکہ پر حملہ کی تیاریاں خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر شروع ہو گئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا منشا یہ تھا کہ یہ راز پھاس نہ ہو، مکہ والوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اب اس بیچ ہوا یہ، مکۃ المکرمہ سے ایک گانے والی مغنیہ عورت، اس کا نام سارہ تھا۔ مکۃ المکرمہ کے زمانے کے اندر جب لوگ اسلام اور مسلمان نہیں تھے تو وہ اپنے جشن، طرب، ناچ گانے کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے، ناچنے کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایسا کچھ کرتی تھی، لوگ اس پر پیسے دیتے تھے اور اس کی کمائی اسی پر رہتی تھی، کچھ گا لیا، کچھ ناچ لیا تو لوگوں نے پیسے دیے اور اس کا جو ہے گزارا اس پر ہوتا تھا۔ جنگ بدر کے اندر جب کہ مشرکان مکہ کے 70 آدمی شہید کر دیے، جہنم رسید کر دیے اور 70 کو قید کر لیے گئے، اور ادھر سے وہ لوگ جو بڑے بڑے کہے جاتے تھے وہ مسلمان ہو کر مدینہ کے اندر تشریف لے آئے، مکہ بالکل ویران ہو گیا۔ اس عورت کا گزارا ناچ گانے کے اوپر، انہی سرداروں کے اوپر ہوتا تھا۔ بہت سارے کافر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، اور بڑے بڑے مسلمان جو ہے اسلام لا کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا ہے، ان کا دھندا ٹھپ پڑ گیا عورت کا۔ اب یہ مکہ سے مدینہ آئی، ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ نے ان کو حاضر کیا، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے؟ تو کہا نہیں۔ پھر کیوں آئی ہے؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی، میں ایسی ایسی گانا گانے والی ہوں، میرا گزارا جو ہے وہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں پر، ابو جہل پر، عتبہ پر، شیبہ پر، ان پر ہوتا تھا۔ رات بھر شراب کباب کا دور چلتا تھا، وہ میرے اوپر پیسے ڈالتے تھے، وہ میرا گزارا ہوتا تھا۔ یہاں بہت سارے وہ لوگ تھے وہ مسلمان ہو کر یہاں گئے، وہ لوگ تو وہاں چلے گئے، وہ ختم ہو گئے دنیا سے۔ اب میرا دھندا ٹھپ گیا، میرا تو اسی پر کاروبار کا دھندا تھا، میں بہت ہی ضرورت مند ہوں، مدد کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ رسول اکرم یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی ہمدردی، بھائی چارہ ہے۔ یہ دیکھیں ایک ایسی عورت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہمارے برادران وطن کے ساتھ کے اندر کیسا برتاؤ کریں ہم لوگ۔ ہر وقت کے اندر جو ہے ایسی چیز جو آخر کے اندر ججمنٹ لینے کی ہو، ہر جگہ فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ایسی عورت ہے، خود کہہ رہی ہے، ایسا کام کر رہی ہے، لیکن اس وقت سائل بن کر، ضرورت بن کر مسلمانوں کے ساتھ کے اندر ان کے سامنے اپنی ہمدردی اور اخلاق اور اپنی روزی روزگار کے مسئلے کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ موقع کا چانس نہ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قبیلہ بنی عبد المطلب کے لوگوں کو کہا، ہاشمیوں کو کہا، ان کی کچھ مدد کر دو، اس امید پر آئیے تاکہ وہ مکہ چلی جائے۔ مسلمانوں نے اس کی مدد کی اور وہ چلی گئی، بات پوری ہو گئی۔ اس بیچ قصہ یہ ہو گیا، ایک ایسے مخلص سچے صحابی جس کا نام حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بدر میں رہنے والے 313 میں سے ہے۔ یہ اصل میں باشندے یمن کے تھے، مکہ میں ہجرت کر کے آ کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کے گھر والے سب مکہ تھے، یا پھر اکیلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ مکہ میں جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کے پرانے گھرانے تھے،
قبیلے تھے، خاندان تھے۔ تو جو مسلمان ہو کر کے مدینہ آ گئے تو مکہ میں ان کے گھر والے، خاندان والے ہو تو ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، اس لیے وہ لوگ مشرک اور کافر ان کو ستاتے نہیں تھے، مکہ والے ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے پرانے خاندان والے تھے آپس کے اندر، وہ ماریں گے، خاندانی آپس کے اندر تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا امن و امان تھا۔ جو مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے ان کے گھر والے مکہ تھے، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، لیکن یہ تو بیچارے پردیسی یمن کے تھے، ان کے گھر والے کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، اس لیے مکہ کے لوگ ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف دیتے تھے۔ اب حضرت حاتب بن بلتہ نے اپنا موقع جان لیا کہ یہ عورت جب واپس مدینہ سے مکہ جا رہی ہے، میرے گھر والے، بچے اہل و عیال وہاں پر ہے، میں مکہ والوں پر تھوڑا سا احسان کر دوں تو اس احسان کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کو ستائیں گے نہیں، احسان کا معاملہ کریں گے۔ اور انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی، غلطی ہو گئی، حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چٹھی لے کر کے اس گانے والی عورت سارہ جو واپس مکہ جا رہی تھی ان کو دے دی کہ میرے گھر والوں کو وہاں پر مکہ کو پہنچا دینا۔ اس میں یہ راز پھاش کر دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنقریب مکہ پر حملہ بولنے کا ارادہ ہے، اور آپ کو یقین تھا، بدری صحابی تھے، کہ میرے اسے لکھنے سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا نبی کا تعلق اللہ سے ہے، وہی سے ہے، ہمارے نبی سچے اور اللہ کی مدد ہے، اس لیے اگر اتنی بات لکھ دی تو اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات پہنچ گئی۔ جب یہ عورت گانے والی سارہ اس چٹھی کو لے کر کے مدینہ سے کچھ باہر نکلی ہے، بیضائے خاک ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تمہارا راز پھاش ہو چکا ہے، یہاں سے چٹھی لکھی گئی ہے اور وہ عورت جو آئی تھی اس کے پاس میں ہے، مکہ میں پہنچنے سے پہلے ان کی پکڑ دھکڑ کر لو۔ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو مرثد اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا، کہا جلدی گھوڑا لے کر جاؤ اور مدینہ سے یہاں پر یہ عورت آئی تھی نکلی ہے، ابھی بیضائے خاک پر پہنچی، مجھے بتایا گیا جبرائیل نے، اسی جگہ اس کو پکڑ لو اور ایک چٹھی ہے ہمارے ایک صحابی کی لکھی ہوئی، چٹھی لے کر آؤ، ان کو کچھ مت کہنا۔ تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے سے تینوں کے تینوں وہاں دھما دھم جب پہنچے ہیں، اس عورت کو بالکل وہیں پایا اور ان کو اونٹ سے بٹھایا گیا اور کہا ہمارے سرکار نے کہا ہے وہ چٹھی لاؤ جو تمہارے پاس ہے، کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو جھوٹ بول رہی، چٹھی نکال۔ اونٹ کو بٹھایا گیا، تلاشی لی گئی سامان میں، کجاؤ میں، اونٹ کے اندر چٹھی نہیں ملی، مجبور ہو گئے، عورت تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیر خدا ہونے کا جلال دکھایا، لیا تو لنخرجنک، ضرور بھی ضرور تو اس ہماری چٹھی کو نکال، او لنجردنکی، یا تو تیرے کپڑے اتار کر کے ایک ایک کپڑے کی تلاشی لے گئے۔ جب عورت نے دیکھا وہ تین ہیں، میں اکیلی ہوں، اب مجبور ہوں، تو اس نے اپنی ازار بند کے اندر سے وہ چٹھی نکال کر کے ان کو دی۔ آپ تینوں کے تینوں تیز رفتاری کے ساتھ کے اندر چٹھی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، عورت کو مکہ روانہ کر دیا، ذرہ برابر چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ حضرت عمر کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معلوم ایسا ہوا ہے، ننگی تلوار فرمایا اللہ کے نبی اجازت دو کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا غور کرو، سوچو، اے عمر جلدی نہ کرو۔ رسول اکرم کسی بھی معاملے میں بڑے سے بڑا معاملہ ہو تحقیق کرو، کسی کی باتوں پر مت ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو تو بھی تحقیق کرو، پوچھو ان کو صاحب معاملہ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے، جبریل آتے ہیں، ان کو قریب بلایا، ایسا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی پوری بات کر دی، ایسا ہے، ہمارے گھر والے وہاں ہیں، اللہ کی مدد آپ کے پاس ہے، میں نے یہ جو ہے نا مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا یہ میں نے چند لٹی کے اندر لکھ کر کے ان کو دیا ہے، وہ احسان کر دے، میری بیوی بچوں کو ستانا ختم کر دیں گے، اس کے علاوہ کے اندر کوئی میرے دل کے اندر ایسا نہیں ہے، میں بدر میں آپ کے ساتھ میں شریک ہوا ہوں۔ فرمایا ان کے معاملے پر ان کو چھوڑ دو، یہ اپنے بات میں سچ ہے۔
حضرت عمر کو فیل چلا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے تو ان کا سر قلم کر دو۔ فرمایا اے عمر کیا یہ بدر ہی نہیں ہے؟ کیا یہ عمر ان کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں ہے؟ اے عمر جو بدر میں شریک ہوئے ہو ان کے لیے جنت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرے دل کے اندر لرزہ پیدا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے نبی معاف کیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ میں نہیں کہوں گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پوری کی پوری سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، چٹھیاں نہ لکھو، آگے ہے تسرون الیہم بالمودہ، چپکے چپکے تم ان کی طرف پیغام بھیج رہے ہو، میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ نے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ آخر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابی ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، تمام کے تمام نقشہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک نے فرمایا یہ کام نہ کرو، اسلام اور مسلمانوں کا پیغام اپنے دشمنوں کو نہ پہنچاؤ، کیا سے کیا ہو جائے گا، تمہارا پورا بھرم جو ہے مٹی کے اندر مل جائے گا۔ اور اصلاح فرما کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سورت روز روشن کی طرح ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کس کو کہنا، کیا کہنا، کب کہنا، کتنا کہنا، اللہ نے عقل دی ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کی سورہ آل عمران 118 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس کو بھی سن لیجئے، سورہ ممتحنہ کیوں نازل ہوئی؟ صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے دوستیاں نہ کرو، بڑا نقصان ہوگا۔ کاروبار، معاملات، سیاسی اپنے میز پر اپنی جگہ کے اوپر، بعد کے اندر لکم دینکم ولی دین، اصول یاد رکھیں۔ حضرت ابو لبابہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ یہ وہی بات ہے، پتہ نہیں سنتے بھی ہے کہ نہیں سنتے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک بھی آمین۔ میں خانقاہ میں ذکر کی مجلس کر رہا تھا رمضان کے اندر، میرے قریب میں بالکل ذکر کی مجلس بیٹھتے تھے، جب میں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجلس جو ہے نا گرم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لطف آتا تھا۔ آج ہماری زبان لگونگی ہو گئی ہے۔ خیر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرماوے۔ جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لے جاتے ہیں ہم لوگ، روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، دل عشق سے معمور ہوتا ہے، جس کا جتنا ایمان اور اللہ کے نبی سے محبت، ایسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی وقت کے اندر وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر روضہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، وہاں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری ہے، وہاں چند ستون ہے، بہت ہی باریکی سے دیکھیں گے تو عربی میں لکھا ہوا ہے، ستون عائشہ، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، وہ 7-8 پلر ہے، مسجد نبوی کے پلر ہے، ان ستونوں کے اوپر لکھا گیا یہ ستون ہے، یہ کھمبا ہے، یہ ستون ہے، یہ کھمبا ہے۔ اس میں ایک ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کھمبے کو، ستون کو ستون ابو لبابہ کیوں کہتے ہیں سن لیجئے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر جو مدینہ کے یہود بنو قریظہ اور بنو نذیر والے تھے، انہوں نے غداری کی، عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف کے اندر سازش رچی تھی۔
21 دن تک یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر دیا، گھیر لیا تھا۔ وہ قلعے کو کھولتے نہیں تھے، نیچے نہیں اترتے تھے، شرارت کرتے تھے۔ اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس کے اندر تال میل ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم ایک شرط پر، انہوں نے کہا کہ ہم کو ہماری جان بخش دو، ہم ملک شام چلے جائیں گے، ہمارے پرانے باپ دادا کا وطن ہے بنی اسرائیل کا، وہاں پر فلسطین میں چلے جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، تم نے بہت ستایا ہے۔ پھر آخر میں کہا کہ اب کیا کیا جاوے؟ تو کہا کہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہے، ان کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، وہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد بن معاذ تیر لگا تھا آپ کو، ایک کھیوا بنا کر کے وہیں تشریف فرما تھے۔ سعد بن معاذ کے مقابلے میں ابو لبابہ کو ہمارے درمیان میں فیصل بناؤ، اس لیے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی بچے ہمارے وہاں پر ہے، تو اس وجہ سے بیوی بچے گھرانے کے تعلق کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ ہمارے درمیان کے اندر نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ لہذا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے اس قبیلے بنو نذیر جو مدینہ کے اندر تھا، بڑی غداری کی تھی۔ 21 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیرا کر دیا تھا۔ وہاں پر جا کر کہو کہ کیا کرنا ہے، بولو ایمان لے آؤ یا یہ شرط منظور کرو۔ تو حضرت ابو لبابہ نے ان کے سامنے تقریر کی، ان کے بیوی بچے یہ سب آ گئے، رونے لگے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں ڈال دے، آپ جو کرو ہم منظور ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ حضرت ابو لبابہ سے ان یہودیوں نے قبیلہ بنو نذیر نے کہا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم تھا کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ لگاتار پہلے سے یہ مشرکوں کے ساتھ تال میل کر کے اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرا اور تلوار کی طرح کر دیا کہ تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ خیر جو ہونا تھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے کے اندر فیصلہ کیا۔ اب جس وقت کے اندر یہاں پر آئے ہیں تو ان کو احساس ہوا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو بتا نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب جب مسجد میں آئے ہیں تو اتنا پچھتا ہے، اس لیے خالص مخلص صحابی تھے، بجائے یہ کہ توبہ ٹیلا کرتے، صلاۃ توبہ پڑھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت میں اپنی بات کو پیش کرتے، انہوں نے اس غلطی کے اوپر مسجد نبوی میں جا کر کے ایک پلر، ایک ستون تھا، ڈوری سے رسی سے اپنے آپ کو باندھ دیا، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے دیکھا یہ کیا ہے، فرمایا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا اگر میرے پاس پہلے سے آ جاتے تو اللہ کے وہاں پر میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے۔ اب وہ ڈائریکٹ اللہ کے وہاں پر اپنے معاملے کو پیش کر چکے ہیں تو پھر اللہ پر ڈال دے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ 7 دن اور 7 رات مسلسل ان کی بیوی اور ان کی ایک لڑکی نماز کے لیے چھوڑتے تھے، اور اگر پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہوتی تو چھوڑتے تھے، کھانا پینا ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہی بندے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ 7 دن 7 رات مکمل ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ ایمان والو، اللہ کے رسول کے بارے کے اندر خیانت نہ کرو۔ کچھ کیا نہیں تھا، صرف اتنا اشارہ کیا تھا کہ ایسا تمہارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں موبائل سے، اسی ذریعے سے بالکل ایسا راز خاص کر دینا میرے بھائیوں۔ کچھ تو اپنے جاہ و جلال اور منصب اور عہدے کی وجہ سے، کچھ اپنے پیسوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ دنیا میں کچھ کام آئیں گے، آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، سورہ ممتحنہ ہاتھی پہ بلتا کے بارے میں، اور یہاں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کی لالچ میں آ کر تم نے یہ کام کیا ہے، یہ بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، تمہیں اور تمہارے پورے کے پورے اسلام مسلمانوں کو غرق کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ خیر 7 دن 7 رات کے بعد میں آیت توبہ نازل ہوئی، تو
کچھ لوگ گئے صحابہ اکرام کو کھولنے کے لیے، فرمایا نہیں مت کھولنا مجھے، جب تک میں اپنے آپ کو بندھا ہوا رکھوں گا، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ہاتھ سے نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، دیکھا بساست کے ساتھ کے اندر ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا، اور اس کے بعد کے اندر پھر آپ کی توبہ کا یہ قصہ ہوا۔ یہ قرآن کریم کی بڑی بڑی آیت، مشہور سچے پکے بدر میں شریک ہونے صحابہ کرام، خندق میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بارے کے اندر یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موقع زمانے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کب بولنا، کیا بولنا، کتنا بولنا، موبائل کا کیسے استعمال کرنا، موبائل پر کون سا کس چیز کو کیا رکھنا، کیسے شیئر کرنا، دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اشاروں میں سمجھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔